السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریڈ اسلامک ہسٹری چینل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آپ کو واقعہ کربلا کے پوری داستان، پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ واقعہ کربلا کا چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا۔ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں امی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام پیش کیا گیا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کی لشکروں کا آمنا سامنا تھا۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی، جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اعتصام پر گھوڑے دوڑائے۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبیٰ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدہ کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو واقعہ الطف کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو اسلامی تاریخ کی ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی، نظریاتی مضمرات تھے، جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہے۔ کیونکہ یہ معرکہ
ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے جس نے سنیوں اور شیعوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پوری تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کی لمحاتی تفصیلات شعور اور ان کی سب سے اہم ثقافتی بنیادوں میں سے ایک علامت بن گئی۔ پوری تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کی لمحاتی تفصیلات شیعوں اور ان کی سب سے اہم ثقافتی بنیادوں میں سے ایک علامت بن گئی۔ محرم 10 یا عاشوراء، جس دن یہ جنگ ہوئی، شیعوں کے ذریعے مظلوم پر مظلوموں کا انقلاب اور اس دن تلوار پر خون کی فتح کی علامت بن گیا۔ اگرچہ اس جنگ کو فوجی نقطۂ نظر سے کم اہمیت حاصل تھی، کیونکہ کچھ لوگ اسے حسین کی بغاوت کی ناکام کوشش سمجھتے ہیں، لیکن اس جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے ہیں۔ نعرہ انقلابات حسین شیعہ ثقافت کے انقلاب کے مرکزی عنصر کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جنگ، اس کی تفصیلات اور نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات، نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں، جو جنگ کربلا کو ناانصافی کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں، جبکہ کربلا میں واقعہ حرم الحسین شیعوں کے لیے ان کے عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ساتھ ہی ان کی قبر حاضری کے دوران میں خصوصی دعاؤں کی تکرار بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحریروں، خطبات، تبلیغ اور سیاسی دعاؤں کا ایک سلسلہ سامنے آیا، اور ان کے قتل کے واقعے کو بیان کرنے والی درجنوں کتابیں مرتب کی۔ شیعہ جنگ کربلا کو ایک ایسی درس گاہ سمجھتے ہیں جن میں قربانی، سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی انقلاب اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحرک کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ خاص طور پر عاشوراء کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں، جس نے سابق شاہ محمد رضا پہلوانی کو ایران سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا اور ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہمواری کی تھی۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے مقابلے میں اسلامی مزاحمت میں بھی ایک کردار تھا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ واقعہ کربلا، جنگ سے پہلے کے واقعات اور حالات نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ باخبر رہیں آنے والی تمام ویڈیو سے۔ شکریہ۔